حسين مولانا في هذه الدنيا تظل عنوانا حسين مولانا. اس وقت اللہ نے یہ بھیجا اور فرمایا انا اعطینا کل کوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے. وہ کوثر کون ہے؟ تاریخ میں کہتے ہیں وہ کوثر جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے، جن سے امامت کے 11 چشمے پھوٹتے ہیں. کیا یہ ان کی عظمت کے لیے، ان کے لیے فخر کے لیے کیا یہ صرف کافی نہیں ہے کہ خالق کائنات نے ان کی نسل سے اماموں کو پیدا فرمایا جو دین کی تبلیغ کرتے ہیں، جو دین کو آگے پہنچاتے ہیں اور دین کی خاطر قربانی دیتے ہیں. اور آگے کیا فرمایا؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں. وَانْحَرْ، اور قربانی کیا گیا. إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک آپ کا دشمن بے اولاد رہے گا. آپ بے اولاد نہیں رہیں گے، آپ کی ذریت ختم نہیں ہوگی. آپ بے اولاد نہیں رہیں گے، آپ بے وارث نہیں رہیں گے. اگر بے وارث رہیں گے تو ابو سفیان کے خاندان بے وارث ہو جائیں گے. اگر بے وارث ہو گئے تو یزید کا خاندان بے وارث ہوگا. اگر بے وارث ہو گئے تو آپ سے جو بھی انسان دشمنی رکھے گا وہ سب کے سب بے وارث ہو جائیں گے، جس کا عملی ثبوت آج آپ کے سامنے ہے. آج آپ کو یزید کے خاندان کا ایک فرد بھی نظر نہیں ہے. آج آپ کو ابو سفیان اور شمر اور کولی اور باقی جتنے بھی ظالمین اہل بیت علیہ السلام سے ظلم کرنے والے ہیں، بنو امیہ کے، بنو عباس کے، آج آپ کو ان میں سے کوئی بھی نظر نہیں ہے. جتنے بھی سادات شہید ہوتے گئے، قربانیاں دیتے گئے، سادات کی اتنی ہی تعداد بڑھتی گئی. اور آج ماشاءاللہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی جائیں، دنیا کی جس کونے میں بھی جائیں گے، آپ کو آل محمد علیہ السلام کے اولاد نظر آئیں گے، سادات نظر آئیں گے. درود پڑھیے محمد وآل محمد. ایک واقعہ آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر کروں گا. مولا علی علیہ السلام، میں نے آپ کو اس کو 3 ٹاپک کے بارے میں بتایا: اولاد، زوجہ اور قربانی. تینوں ٹاپک، تینوں مضمون اس سورت کے اندر موجود ہیں. اولاد کی قربانی بھی خالق نے فرمایا کہ آپ قربانی دیتے رہیں، نماز ادا کرتے رہیں، ٹھیک ہے. اور یہ قربانی صرف اللہ کے رسول نے رسول اللہ سے نہیں فرمایا، بلکہ یہ قربانی اہل بیت علیہ السلام کے ہر فرد اور اہل بیت علیہ السلام سے محبت رکھنے والے ہر فرد سے فرمایا کہ آپ کو قربانی دیتے رہیں. آپ کی قربانی کی وجہ سے آپ کی نسل ختم نہیں ہوگی، بلکہ آپ کی نسل بھلے گی ہوگی. تو کہتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام جب خیبر کی جنگ کر کے واپس آ رہے تھے، اس وقت ایک بڑی تعداد میں مال غنیمت مولا کے ہاتھ میں رہی اور مولا اسے لے کر واپس آئے. تو کیا دیکھا کہ شہر کے باہر جتنے بھی یتیم، فقراء، مساکین، سب کے سب مولا علیہ السلام کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں. مولا شہر کے باہر پہنچے اور جیسے ہی صدر دروازے سے شہر میں داخل ہونا چاہتے تھے تو یتیموں کے بیواؤں نے اور بچوں نے گھیر لیا اور کہا کہ مولا، آپ تو امیر المؤمنین ہیں، کائنات کے امیر ہیں، آپ اس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جو سخاوت میں اعلیٰ مثال رکھتے ہیں، جو قربانی کا پیکر ہیں. مولا، ہم بھوکے ہیں، ہم پیاسے ہیں، ہمارے لیے کھانے کے لیے روٹی نہیں، ہمارے لیے پہننے کے لیے لباس نہیں، اور عید بھی قریب ہے. مولا، آپ ہماری مدد فرمائیں. آقا مولا امیر المومنین علیہ السلام نے جتنے ابھی مال وہاں سے مولا کو ملا تھا، مال غنیمت کی صورت میں، دیکھیں
عرب کا ایک رسم ہے، ایک رواج ہے اور ایک قانونی کلیہ اور قاعدہ بھی ہے کہ جب آپ کا جو لشکر کا سالار جو قیادت کرتا ہے، جنگ کا فوج کا قیادت کرنے والا جو سالار ہوتا ہے، اس کے حصے میں مال غنیمت سب سے زیادہ آتا ہے۔ تو خیبر کا جو قیادت اور سالار کرنے والی جو شخصیت تھی وہ مولا علی علیہ السلام تھی۔ تو مولا علی علیہ السلام کی جو حصے میں جو مال آیا تھا وہ بہت زیادہ تھا، کیونکہ تاریخ میں ملتا ہے کہ سب سے زیادہ مال غنیمت مولا علی علیہ السلام کے حصے میں، اور مولا نے وہ تمام فقراء اور غریبوں اور مساکینوں میں تقسیم کر دی۔ آپ میرے گھروں کا مطالعہ کر لیں کہ جب ہم گھروں میں جاتے ہیں، یہاں پہ میں اپنی موضوع کو روک کے میں بات کہنا چاہتا ہوں مختصر سا، کہ جب ہم اپنے گھروں میں جاتے ہیں تو ہمارے گھروں میں ہمارے جو اہل خانہ ہوتے ہیں ان کا سب سے پہلے یہ سوال ہوتا ہے، ہمارے گھروں کے جو گھر کی جو خواتین ہوتی ہیں ان کا سب سے پہلے یہ سوال ہوتا ہے کہ آپ ہمارے لیے کیا لے کر آئے؟ پانی کا سوال نہیں کریں گے، کھانے کا سوال نہیں کریں گے، پہلے یہ پوچھیں گے آپ ہمارے لیے کیا لے کر آئے ہیں۔ لیکن میں قربان جاؤں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، میں قربان جاؤں ان کی ذات پر کہ جب مولا علی علیہ السلام کو مال غنیمت وہاں سب کو بانٹ کر تشریف لائے گھر میں، اور بی بی زہرا نے یہ سوال نہیں کیا کہ آقا خیبر کی قیادت تو آپ نے کی تھی، آقا آپ کے حصے میں کتنا مال غنیمت آیا اور آپ ہمارے لیے کیا لے کر آئے ہیں، عید تو قریب ہے، یہ سوال نہیں کیا، بلکہ ڈائریکٹلی یہ سوال کیا کہ آقا آپ تھکے تو نہیں ہیں، آپ کو یہ بستر لگا دیں، آقا آپ پیاسے تو نہیں ہیں، آپ کو پانی پلا دیں۔ لیکن امام عالی مقام امام علی علیہ السلام نے اس موقع پر فوراً فرمایا، کہا کہ فاطمہ مجھے معاف کرنا کہ میں گھر کے لیے کچھ لے کر آنا چاہتا تھا جو مجھے وہاں سے ملا تھا میدان جنگ سے، لیکن مجھے غریبوں کو دیکھ کر، مجھے بیواؤں کو دیکھ کر، یتیموں کو دیکھ کر مجھے ان پر ترس آیا، اور میں نے سوچا کہ میں راہ الہی میں اسے بانٹ دوں، راہ الہی میں دے دوں۔ لہٰذا آل محمد علیہ السلام سیرت پر چلنا ہے تو ہمیں آل محمد کی سیرت پہ چلنا ہوگا، ان کی باتوں پہ ہمیں عمل کرنا ہوگا، ان کی کردار کو دیکھ کر اپنے کردار کو بدلنا ہوگا اور ان کی کردار کے مطابق چلانا ہوگا۔ اسی مقام پر امام حسن اور امام حسین جب گلی میں گئے، چھوٹے چھوٹے تھے، بچپن کا واقعہ تھا، ان کا بچپنا تھا، تو بچوں نے نئے لباس زیب تن کیے ہوئے تھے، اس وقت ان بچوں نے کہا کہ دیکھو یہ ہمیں آپ کے بابا علی لے کر آئے ہیں۔ تو اس وقت امام حسن اور امام حسین جب گھر تشریف لائے اور والدہ سے کہا کہ والدہ معظمہ ہمارے لیے عید کے کپڑے کب آئیں گے؟ تو بی بی زہرا نے کیا فرمایا، میرے بچوں فکر نہ کرو، جلد ایک ایسا درزی آنے والا ہے کہ جو آپ کے لیے عید کے کپڑے لے کر آئے، جسے رضوان کہتے ہیں۔ بس میں مختصر کروں گا، زیادہ طویل نہیں۔ تو ان باتوں سے ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہم اپنے آپ کی کیسی تربیت کریں، اپنے گھر والوں کی کیسی تربیت کریں، اپنے اولاد کی کیسی تربیت کریں، ہم دین کے لیے کس طرح کی قربانی دیں کہ وہ قربانی خالق کائنات کی راہ میں سب سے عظیم قربانی بن سکے۔ یہ قربانی ایک ہے، اور اسی طرح آل محمد نے مزید قربانیاں دی۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے مال کے ذریعے سے دین پر اپنے مال کو نچھاور کر دیا اور مال کی قربانی دے دی۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے دو نونہالوں کی قربانی دی، اور اسی طرح حضرت ام رباب نے اپنے بیٹے علیسر اور اپنی بیٹی سکینہ کی قربانی دی۔ یہ قربانی کوئی معمولی قربانی نہیں ہے۔ کربلا کا وقت آیا،
وقت عصر عاشور جب تمام شہداء شہید ہو چکے، تمام اصحاب، تمام جانسار، تمام بنی ہاشم کے جوان دنیا سے چلے گئے اور مقتلگاہ شہداء کا ایک مقتلگاہ بن چکا تھا، تو اس وقت آپ کے اور میرے آقا مولا امام حسین علیہ السلام نے حل من ناصر ینصرنا کی صدا دی۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ آقا نے اس صدا کو کئی بار بلند کی۔ ایک مرتبہ جب پہلی بار صدا بلند کی نا عزیزوں، عزاداروں، اس وقت 70,000 فرشتے سرزمین کربلا پر اترے اور کہا کہ آقا ہمیں اجازت دے۔ مولا نے فرمایا کہ تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ میں شہادت کے رتبے کو پاؤں اور اپنے نانا کے دین کو زندہ کروں، آپ واپس چلے جائیں۔ اس دن کے بعد سے لے کے آج تک 70,000 فرشتے کربلا میں اترتے ہیں۔ اور اسی طرح کہتے ہیں کہ خالق کی صدا آئی جب حل من ناصر ینصرنا کی آواز بلند ہوئی، تو کہا کہ حسین آپ اگر کہیں تو ہم کربلا کے اس زمین پر موجود جتنے بھی قاتلان ہیں ان سب کو فنار کر دیں۔ لیکن مولا امام حسین نے فرمایا کہ پروردگارا، کہ میرا ہدف دین کے لیے اپنی قربانی دینا ہے، تو میں حسین اس قربانی سے دریغ نہیں کروں۔ اسی طرح جنات کا بھی ایک گروہ آیا جب امام حسین علیہ السلام نے حل من ناصر ینصرنا کی صدا لگائی۔ لیکن عزیزوں، جب مولا نے آخری بار حل من ناصر ینصرنا کی آواز بلند کی نا، تو اس وقت خیمہ سادات، خیمہ عصمت طہارت کے خیموں سے آواز آئی، بیویوں کے خیموں سے آواز آئی، رونے کی آواز بلند ہوئی۔ کیوں بلند ہوئی؟ تاریخ میں ملتا ہے کہ آقا مولا امام حسین نے جب یہ صدا لگائی نا، حل من ناصر ینصرنا، اس وقت بیویوں نے گریہ کیا، امام حسین خیمے کی طرف بڑھے اور کہا کہ بہن زینب آخر کیا بات ہے، خیموں میں رونے کی آواز کیوں بلند ہے؟ فرمایا بھیا حضرت ابی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا ہے۔ امام علیہ السلام نے حضرت ام رباب کو بلایا اور کہا کہ رباب اصغر کو تیار کرو۔ حضرت ابی اصغر علیہ السلام کو تیار کیا گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے سفید لباس سے اپنے بیٹے اصغر کو زیب تن کیا اور فرمایا اپنی بہن سے کہ دشمن جو مقتل میں ہے ان کو دشمنی میرے دین سے ہے، ان کو دشمنی میرے اگر بیٹوں سے ہے، مجھ سے ہے، میرے نانا رسول اللہ سے ہے، تو اس نونہال سے تو دشمنی نہیں ہوگی نا، اس نے ان کا کیا بگاڑا ہوگا، میں اس کو لے کر جاتا ہوں، شاید اس پر رحم آ جائے۔ امام حسین علیہ السلام نے حضرت اصغر کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور انہیں ابا کے دامن میں چھپا دیا اور مقتلگاہ کی طرف لے کر گئے۔ مقتلگاہ میں جب پہنچے ہیں تو اس وقت دشمن کی صفوں میں ایک کھلبلی مچ گئی اور دشمن ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ اب حسین ناطق قرآن کو لے کر ہمارے ساتھ جنگ کرنے آیا ہے۔ اتنے میں امام حسین اپنے ابا کے دامن کو حضرت ابی اصغر کے چہرے سے ہٹایا اور حضرت ابی اصغر کو بلند کیا، بلند کرنا تھا۔ اس باب الحوائج، اس ننھے سے جوان نے، اس ننھے مجاہد نے اپنی زبان کو، اپنی سوکھی زبان کو اپنے ہونٹوں پر پھیرنا تھا۔ دشمن کے صفوں میں کھلبلی مچ گئی۔ حضرت عمر سعد العین نے حرملا کو حکم دیا، کہا کہ حرملا اقطع کلام حسین، حسین کے کلام کو قطع کر دو۔ یہ کہنا تھا سے شعبے والا تیر جو حیوانوں پر چلایا جاتا ہے، جس سے حیوان کو قتل کیا جاتا ہے، اس تیر کو حرملا نے استعمال کیا۔
اس تیر کو کمان میں لینا تھا کہ 2 بار کمان سے گرا، اور جب تیسری بار ہرملہ نے اس تیر کو کمان میں لینے کے لیے جب وہ کھڑا ہوا تو اتنے میں کہتے ہیں کہ ایک لڑائی نے ہرملہ سے کہا کہ اے ہرملہ تو سب سے زیادہ جری ہے، تو اس پورے فوج میں سب سے زیادہ سخت دل والا انسان ہے، لیکن آج تجھے کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں علماء یہ تاریخ میں لکھتے ہیں اور مورخین یہ بتاتے ہیں کہ ہرملہ کہتا ہے کہ جب کہ میں اس تیر کو کمان میں رکھ کے اٹھا کر چلانے لگتا ہوں تو خیمے کے پردے ہٹ جاتے ہیں اور ایک بیوی آہو بکا کرتی ہوئی نظر آتی ہے اور یہ کہہ رہی ہوتی کہ ہرملہ میرے اس بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اور جب میں دوسری بار اس تیر کو اٹھا کر اس کمان میں رکھ کے چلانے لگتا ہوں تو اتنے میں میرے سامنے رسول خدا تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے سپاہی سے حسین کا کیا قصور ہے ہرملہ، یہ کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد اس نے کہا کہ عمر سعد نے کہا کہ نہیں جلدی چلاؤ ورنہ تمہاری خیر نہیں، میں تمہاری شکایت میں ابن زیاد و یزید سے کر دوں گا۔ جب وہ یہ سنتا ہے تو ہرملہ جلدی کمان میں تیر رکھ کر تیر چلاتا ہے۔ ہرملہ جب تیر چلا دیتا ہے تو اس وقت حضرت علی اصغر امام حسین کے ہاتھ پر ایسے تڑپتے ہیں جیسے مچھلی بغیر پانی کی تڑپتی ہے۔ حضرت علی اصغر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام حضرت علی اصغر کو لے کر خیمے کی طرف چل پڑتے ہیں اور اصغر اپنے بابا کے گود میں مسکرا دیتے ہیں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ یہ وہ واحد شہید ہے کہ جس پر حسین کے آنسو بند نہ ہوئے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے لال اصغر کو خیمے کی طرف بڑھاتے ہیں، 7 قدم خیمے کی طرف چلتے ہیں، 7 قدم خیمے سے واپس پلٹتے ہیں۔ مورخین لکھتے ہیں شاید مولا اس لیے واپس پلٹتے ہیں کہ میں اپنی زوجوں میں باپ کو کیا جواب دوں گا، اور خیمے کی طرف اسی لیے بڑھتے ہیں کہ کہیں عمر باپ سکینہ اپنے بچوں کے بارے میں سوال نہ کرے، علی اصغر کے بارے میں سوال نہ کرے کہ ہمارا اصغر کہاں گیا۔ عزیزوں عزاداروں، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ مولا خیمے کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ خیمے میں پہنچے تو کیا دیکھا؟ سکینہ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر کہا کہ بابا کیا آپ پانی لے آئے؟ اتنے میں سکینہ کی آواز سن کر حضرت رباب اندر سے تشریف لاتی ہیں اور حضرت علی اصغر کی حالت دیکھ کر کہتے ہیں کہ آقا مولا کیا کربلا کی سرزمین پر چھوٹے بچے بھی نہر دیے جاتے ہیں؟ آقا مولا یہ بات سن کر گریا کرتے ہیں۔ ہاں عزیزوں، یہ وہ واحد شہید ہے کہ جو کربلا کے سرزمین پر 2 بار شہید ہوا، ایک بار اپنے بابا کے گود میں اور دوسری بار جب ابن زیاد نے شام غریبہ کے وقت اگلے روز صبح کے وقت کہا کہ ان 72 شہداء میں سے ایک شہید کا سر نہیں ہے، تو اس وقت ابن زیاد کی افواج نے پورے کربلا کے میدان میں نیزہ گاڑنا شروع کر دیا۔ نیزہ گاڑتے گاڑتے حضرت عمر باپ کے خیمے کے پیچھے پہنچ گئے جہاں حضرت علی اصغر کا قبر اقدس تھا، جہاں مولا نے اصغر کو چھپا دیا تھا، وہاں پہنچ گئے اور ان میں سے ایک لائن نے جب وہاں پہنچ کے اس زمین میں گاڑا تو جیسے ہی اس نیزے کو آسمان پر بلند کیا تو اصغر کا جسم سر اس نیزے پر بلند ہو